سب سے پہلے اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت نے مریم نواز کو 19 جولائی کو طلب کر لیا ہے۔ ایون فیلڈ ریفرنس میں جعلی ٹرسٹ ڈیڈ کے معاملے سے متعلق مریم نواز کو نوٹس جاری کر دیے گئے ہیں۔ نیب کے مطابق ایون فیلڈ ریفرنس میں مریم نواز کی پیش کردہ ٹرسٹ ڈیڈ جعلی ثابت ہوئی۔ نیب نے مریم نواز کے خلاف جعلی دستاویزات پر ٹرائل کے لیے درخواست دی تھی۔ اب اسلام آباد کی احتساب عدالت نے مریم نواز کو 19 جولائی کو طلب کیا ہے اور جعلی ٹرسٹ ڈیڈ کا سلسلہ ہے۔ اعزاز سید نے ہمیں جوائن کیا ہے، ان سے مزید تفصیلات لیں گے۔ اعزاز، آپ کے پاس کیا ڈیٹیلز ہیں اس سے متعلق مزید؟ جی بالکل، احتساب عدالت کے جج محمد بشیر کی عدالت سے ایک سمن جاری ہوا ہے، اور یہ سمن جاری ہوا ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کی سینئر نائب صدر مریم نواز کے خلاف، جس میں انہیں ہدایت کی گئی ہے کہ وہ 19 جولائی کو پیش ہوں عدالت کے اندر۔ اور بنیادی طور پر یہ ایون فیلڈ کیس میں جو ٹرسٹ ڈیڈ پیش کی گئی تھی اس کو ٹیمپر کرنے کا ایک الزام تھا، جس کا کیس ہے، نیب کی درخواست پر یہ کیس فائل ہے۔ اسی کیس کو آگے بڑھانے کے لیے یہ معاملہ کیا گیا ہے اور یہ سمن جاری کیا گیا ہے۔ جی اچھا اعزاز، ہمیں تھوڑا سا پس منظر سے بھی آگاہ کیجیے گا۔ ایون فیلڈ ریفرنس میں ہی مریم نواز اس وقت بریت پر ہیں؟ جی، ایون فیلڈ ریفرنس میں ہی جو معاملات ہیں وہ آگے بڑھے تھے۔ آپ کو یاد ہو کہ جو مشترکہ تحقیقاتی ٹیم جو سابق وزیر اعظم نواز شریف کے خلاف قائم کی گئی تھی، اس مشترکہ تحقیقاتی ٹیم نے مجموعی طور پر 4 ریفرنس فائل کرنے کی منظوری دی تھی۔ ایک ریفرنس تھا سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے خلاف، جبکہ جو 3 ریفرنس تھے وہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کے خلاف تھے۔ 3 میں سے جو ایک ریفرنس ہے اس میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کے ہمراہ ان کی بیٹی مریم نواز کو بھی ملزم نامزد کیا گیا تھا، اور اس حوالے سے مریم نواز کو آپ کو پتا ہے سزا بھی ملی تھی، جس کے اوپر وہ بیل پہ گئی تھی۔ اب اس ریفرنس کے اندر ایک ضمنی ریفرنس تھا کہ ایک ٹرسٹ ڈیڈ پیش کی گئی تھی ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کے حوالے سے، جس میں ایک فونٹ استعمال کیا گیا تھا، جس پر یہ کہا گیا تھا کہ یہ جو فونٹ ہے وہ غلط فونٹ استعمال کیا گیا ہے، یہ ٹیمپر کیا گیا ہے کاغذات کو، یہ الزام عائد کیا گیا تھا نیب کی طرف سے۔ تو اسی تناظر میں یہ کیس ہے جو کہ احتساب عدالت میں موجود ہے۔ اب اس کیس کی جو سماعت کا آغاز ہو رہا ہے، احتساب عدالت کے جج محمد بشیر اس کی سماعت کریں گے۔ جی 19 جولائی کو طلب کر لیا گیا ہے مریم نواز کو۔ اعزاز ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ اسی دوران سینئر صحافی تجزیہ کار سلیم صافی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ سلیم صاحب، 19 جولائی کو مریم نواز کو طلب کیا گیا ہے ٹرسٹ ڈیڈ کا معاملہ، جس سے متعلق جب ایون فیلڈ ریفرنس کا فیصلہ آیا تھا تو یہ بات قرار دی گئی تھی کہ کلیبری فونٹ، ایک فونٹ جو کہ اس زمانے میں نہیں تھا، وہ استعمال کیا گیا۔ کیا کہیں گے؟ سلیم صافی صاحب سے ہم دوبارہ رابطہ کریں گے۔ اعزاز سید ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اعزاز، جب ایون فیلڈ ریفرنس کا فیصلہ آیا تھا اس وقت ہم نے یہ بات دیکھی، آبزرویشن بھی آئی عدالت کی جانب سے، اور یہ عدالت نے بات قرار دی کہ کلیبری فونٹ استعمال کیا گیا تھا، اور عدالت نے قرار دیا تھا کہ یہ وہ فونٹ تھا جس وقت یہ ٹرسٹ ڈیڈ تیار کی گئی اس وقت جو ونڈوز ہے، جو سافٹ ویئر ہے، اس نے یہ فونٹ متعارف نہیں کروایا تھا۔ اس بنیاد پر عدالت نے یہ فیصلہ دیا تھا۔ تھوڑا سا پس منظر سے متعلق اگر آپ کو آگاہ کرتے چلیں تو پاناما کیس جو کہ سپریم کورٹ میں زیر سماعت تھا، جب اس کا فیصلہ آیا تو اس کے نتیجے میں 3 بڑے ریفرنسز جو کہ نیب عدالت میں بنائے گئے تھے، اس میں سے ایون فیلڈ ریفرنس جو کہ لندن میں اپارٹمنٹ سے متعلق ہے، یہ ایک ریفرنس تھا۔ اس کے بعد ستمبر 2018-19 سلیم صافی صاحب نے ایک بار پھر ہمیں جوائن کیا ہے، ان سے اس پر تجزیہ لیں گے۔ سلیم صافی صاحب، 19 جولائی کو طلب کیا گیا ہے مریم نواز کو ٹرسٹ ڈیڈ کے سلسلے میں۔ جی، اب یہ ساری چیزیں توقع کے عین مطابق ہے۔ ایک تو ظاہری بات ہے کہ یہ بہت سارے معاملات عدالتوں میں ابھی پینڈنگ ہیں، اور پھر یہ واضح ہو گیا ہے گزشتہ مہینے ڈیڑھ کے اقدامات سے۔ آپ احمد ثناء اللہ کی گرفتاری کو دیکھیں، پھر مریم نواز صاحبہ کی پریس کانفرنس اور اس میں احتساب عدالت کی جج سے متعلق ان کے موقف اور ویڈیو کو دیکھیں، تو اس سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی ہے کہ اب فریقین وار زون میں داخل ہو گئے ہیں، اور اب ظاہری بات ہے کہ دونوں فریق ایک دوسرے کے خلاف پوری قوت کے ساتھ سامنے آئیں گے۔ تو میرے خیال میں نہ صرف یہ ہوگا بلکہ آگے بھی اسی طرح کے بہت سارے معاملات متوقع ہیں۔ اچھا سلیم صافی صاحب، اگر ٹائمنگ دیکھی جائے سب کی تو اس کو کیسے دیکھیں گے؟ کیا ویڈیوز کا سامنے آنا اور اس کے بعد مریم نواز نے جس طرح کہا ہر حد تک جائیں گی، تیار ہوں، اس کے بعد گو کہ نیب نے درخواست تو کافی پہلے سے دی تھی، لیکن پھر یہ ریفرنس کھل جانا؟
جی اس معاملے کا سب سے جو افسوسناک اور تشویشناک پہلو ہے وہ یہی ہے کہ اس وقت ہمارے اداروں سے متعلق سوالات ایسے اٹھنے لگے ہیں جس کے تسلی بخش جواب نہیں مل رہے ہیں، اور ظاہری بات ہے کسی ریاست میں اگر سیاست بھی ڈسکریڈٹ ہو جائے اور صحافت بھی ڈسکریڈٹ ہو جائے اور اس کے ساتھ ساتھ عدلیہ کے کردار سے متعلق بھی شکوک و شبہات سامنے آ جائے تو یہ بہت تشویشناک صورتحال بن جاتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ میرا تو شروع دن سے یہ موقف ہے کہ ٹھیک ہے مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ اپنے آپ کو معصوم ثابت نہیں کر سکی ہے، اور قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ نون کی قیادت کے مالی معاملات صاف ہے یا ان کے ہاتھ صاف ہیں، لیکن بدقسمتی اور ہو سکتا ہے کہ ان سے متعلق انصاف کیا گیا ہو، لیکن ایک تو یہ کہ انصاف ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، دوسرا جس طریقے سے حکومتی جماعت کے لوگوں کے کیسز کو سردخانے میں ڈالا جا رہا ہے اور جس طریقے سے اپوزیشن جماعتوں کے کیسز کو تیزی کے ساتھ آگے بڑھایا جا رہا ہے، پھر اس سے پہلے بھی بہت سارے معاملات سامنے آ گئے تھے عدالتی کارروائی سے متعلق ہے، اور اب جو احتساب عدالت کے جج سے کے متعلق جو ویڈیو آ گئی ہے تو اس کے بعد تو خصوصاً احتساب عدالتوں کی جو حیثیت ہے اس سے متعلق بہت زیادہ سوال اٹھ گئے ہیں۔ اس سے پہلے جو چیئرمین نیب کے معاملات سامنے آئے، ابھی آپ دیکھیں کہ خیبر پختونخوا میں بی آر ٹی پہ وہ پروگریس نظر نہیں آ رہی ہے۔ جہانگیر ترین صاحب کے پاناما اکاؤنٹس آئے لیکن اس کے بعد ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ زلفی بخاری کے معاملات کو ہم دیکھیں، فیصل واؤڈا کے معاملات کو دیکھیں تو ادھر صرف رعایت ہی رعایت نظر آ رہی ہے۔ اور دوسری طرف صافی صاحب اگر یہ دیکھا جائے کہ حال میں جو پولیٹیکل فرنٹ پہ تبدیلیاں ہوئی ہیں، مریم نواز نون لیگ کو لیڈ کرتی ہوئی نظر آئی ہیں اور لیڈ فرام دا فرنٹ کرتی ہوئی نظر آئی ہیں، اب یہ ریفرنس کھلنا کیا لگتا ہے آپ کو نون لیگ اور اس کی قیادت پر کس طرح سے اثر پڑ سکتا ہے؟ لیکن یہ شاید پاکستان کی تاریخ کی واحد حکومت ہے یا واحد سیٹ اپ ہے کہ جو خود اپنے لیے حالات خراب کر رہی ہے۔ یہاں دیکھیں کہ نہ عمران خان صاحب نہ ان کی جماعت کوئی اعلیٰ اخلاقی مقام پہ فائز ہے، نہ مسلم لیگ نون کی قیادت اعلیٰ اخلاقی مقام پہ فائز ہے، اور نہ پیپلز پارٹی کی قیادت اعلیٰ اخلاقی مقام پہ فائز ہے۔ یہاں اپنی اپنی مجبوریوں کے تحت سیاست کی جاتی ہے اور ایک دوسرے کو ایکوموڈیٹ کیا جاتا ہے۔ ابھی اگر آپ دیکھیں تو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی قیادت نے اپنی مجبوریوں کی وجہ سے ان انتخابی نتائج کو ان اسمبلیوں میں بیٹھ گئے جس کے بارے میں ان کا دعویٰ یہ تھا کہ اس کا انتخاب شفاف نہیں ہوا ہے۔ اس کے بعد مسلم لیگ نون نے مریم نواز کو بھی خاموش کر دیا اور میاں نواز شریف صاحب بھی خاموش ہو گئے اور شہباز شریف صاحب کو آگے کیا، اس لیے کہ وہ چلنا چاہتے تھے اپنی مجبوریوں کی وجہ سے، میں پھر یہ کہوں گا اصول کی خاطر نہیں۔ یہی معاملہ پیپلز پارٹی کا آپ دیکھیں کہ الیکشن سے پہلے سینٹ کے الیکشن کے دوران آصف علی زرداری صاحب نے وہ کردار ادا کیا جو کہ اس وقت پی ٹی آئی کا خاصہ ہے، لیکن اس کے باوجود یہ حکومت ایسے اقدامات مسلسل کرتی رہی کہ جس نے دھکے دے دے کے زرداری صاحب کو اور مسلم لیگ نون کو اپوزیشن بننے پر مجبور کیا، اور اب جس طریقے سے ان کا پیچھا کیا جا رہا ہے رانا ثناء اللہ کے معاملات کو دیکھیں تو اس سے لگتا ہے کہ اب ان کو حقیقی اپوزیشن بننے پہ آمادہ کیا جا رہا ہے، اور اب مسلم لیگ نون کی قیادت بھی مجبور ہو گئی۔ ظاہری بات ہے کہ جب آپ نے جنگ کرنی ہو تو جنگ کے لیے آپ پھر صلح کرنے والی اور صلحجو لوگوں کو اور جنگ سے گریز کرنے والے لوگوں کو آگے نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی کمانڈ بلاول بھٹو زرداری کے پاس آ رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ مسلم لیگ نون کی قیادت مریم نواز صاحبہ جو کہ ایک سخت بیانیہ رکھتی ہیں اور جو لڑنے پہ آمادہ ہے، جو جذباتی موڈ میں بھی ہیں وہ بھی، اور میاں شہباز شریف صاحب کو ان کے ساتھ بٹھانا یہ ایک پیغام ہے مسلم لیگ نون کی طرف سے بھی کہ اگر اس کو لڑنے پہ آمادہ کیا جا رہا ہے تو اب اس کے پاس بھی لڑنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے سلیم صافی صاحب، آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ اسی دوران ہمیں نیا پاکستان کے میزبان اور اینکر پرسن شہزاد اقبال نے جوائن کیا ہے۔ شہزاد، 19 جولائی کو طلب کر لیا احتساب عدالت نے مریم نواز کو، اور ٹرسٹ ڈیڈ جعلی ٹرسٹ ڈیڈ کا معاملہ ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کس طرح سے نون لیگ کی سیاست پر یہ اثر انداز ہو سکتا ہے؟ دیکھیں پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ معاملہ ہے کیا۔ ایون فیلڈ کا جو کیس تھا، جو ریفرنس تھا، اس میں نواز شریف صاحب کو بھی 10 سال کی سزا ہوئی تھی اور مریم نواز کو 7 سال کی سزا ہوئی تھی۔ مریم نواز پہ جو
जजमेंट के मुताबिक इल्ज़ाम था जो दुरुस्त साबित हुआ जजमेंट के मुताबिक, वो ये था कि उन्होंने सहूलतकार, नवाज शरीफ की सहूलतकार का किरदार अदा किया है, इसलिए उनको 7 साल की सजा दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी जो सजा है उसको मुअत्तल कर दिया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा और इसीलिए मरियम नवाज साहबा इस वक्त बेल पर है। ये जो फैसला है अब जो चैलेंज किया गया है मरियम नवाज और नवाज शरीफ साहब की जानिब से एवनफील्ड केस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसकी मेरिट पर भी समाअत होना बाकी है। लेकिन जब ये मामला अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में था तो ये ट्रस्ट डीड वाला मामला भी जेर बहस आया था और इसमें बाकायदा अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के जज ने अपनी जजमेंट में ये लिखा था कि ये जो ट्रस्ट डीड थी ये भी बोगस जो है निकली है। तो इस हवाले से अब इनको तलब किया गया है। ये ट्रस्ट डीड का मामला उस वक्त उठा था जब ये पनामा पेपर्स सामने आए थे। पनामा पेपर्स में कुछ दस्तावेजात ऐसे थे जो कि बताते थे कि मरियम नवाज इन अपार्टमेंट्स की बेनिफिशियल ओनर है। 1-2 डॉक्यूमेंट्स ऐसे थे जिन पे उनके दस्तखत भी थे। तो इस पे नून लीग का ये मौकिफ था कि वो बेनिफिशियल ओनर नहीं है, वो ट्रस्टी है इसकी और बाकायदा लंदन में एक ट्रस्ट है जो कि साइन हुआ है हुसैन नवाज और मरियम नवाज के दरमियान, जिसमें मरियम नवाज ट्रस्टी हैं लेकिन इसके असल मालिक हुसैन नवाज हैं। ये ट्रस्ट डीड जो है जब अदालत में गई तो एहतसाब अदालत ने इसको बोगस डिक्लेयर किया है। तो अब इस पर जो है उनको तलब किया गया है। इस पर एक अलग से, जब मुझे याद है जब ये मामला चल रहा था तो कहा था कि अगर इस पर कार्रवाई करनी होगी तो ये अलग से कार्रवाई होगी। एवनफील्ड केस में वैसे सजा हो चुकी है, इस वक्त मरियम नवाज साहबा बेल पर है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन हालात में क्या किस तरह का इस पर इम्पैक्ट होगा मरियम नवाज साहबा पे या इनकी सियासत पे और नून लीग पे। तो मेरे ख्याल से क्योंकि टाइमिंग इसकी ऐसी है, नून लीग तो इसको भरपूर सियासी तौर पर भी इस्तेमाल कर सकती है। वो कहेंगे कि देखें मरियम नवाज ने भी एक जलसा किया है, वो ज्यादा वोकल हो गई हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने एक जज के हवाले से बात की है, तो इसीलिए उनको अब जो है विक्टिमाइज किया जा रहा है, उनको जो है सिंगल आउट किया जा रहा है। और आप देखें कि टाइमिंग कैसी है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, वो खिताब करती हैं, वो जलसा करती हैं और फौरी तौर पे उनको तलब कर लिया जाता है। तो मेरे ख्याल से तो नून लीग इसको सियासी तौर पे इस्तेमाल करेगी इसकी टाइमिंग को देखते हुए। ठीक है। अच्छा शहजाद, एक और नुक्ता, कलीबरी फॉन्ट, वो एक मखसूस फॉन्ट जो कि इस ट्रस्ट डीड को बनाने में इस्तेमाल किया गया था। जब पनामा केस और इस खुसूसी ट्रस्ट डीड से मुतल्लिक अदालत में बहस हो रही थी तो इस पर बड़ी डिटेल जिरा हुई और इस पर सबूत भी पेश किए गए थे नून लीग की जानिब से। अगर आप थोड़ा सा उससे मुतल्लिक भी हमें आगाह कर सके। जी, ये मामला आया था सामने कि कैलिबरी फॉन्ट्स पर ये ट्रस्ट डीड बनाई गई है और जिस वक्त ये ट्रस्ट डीड बनाई गई थी, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, 2005 या 2006 की ये ट्रस्ट डीड थी। तो उस वक्त ये मौकिफ लिया गया था इनके मुखातिबीन की जानिब से कि ये कैलिबरी फॉन्ट कमर्शियली अवेलेबल हुआ था 2007 में, यानी कि ट्रस्ट डीड बनने के बाद ये अवेलेबल था फॉन्ट कमर्शियली। ये आर्ग्यूमेंट लिया गया था जिसकी बुनियाद पे इसको बाद में जो है जाली डिक्लेयर किया गया। लेकिन एक वर्जन जो कि दिफा में अपने पेश किया था मरियम नवाज के वकील ने, वो ये था कि इसका जो बीटा वर्जन था जो कि कोई भी डाउनलोड कर सकता था वो पहले ही अवेलेबल था। तो ये एक टेक्निकल बहस इस पर जारी थी कि क्या कमर्शियली अवेलेबल होने से पहले मुमकिन था कि कैलिबरी फॉन्ट को इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरी साइड का वर्जन था कि बीटा वर्जन उसका अवेलेबल था तो वो इस्तेमाल हो सकता था। इस पर सारी बहस हुई थी। लेकिन जो आखिरी जजमेंट आई थी एवनफील्ड केस में, उसमें तो जज साहब ने अपना मौकिफ दे दिया था कि जो ट्रस्ट डीड पेश की गई थी मरियम नवाज की जानिब से वो बोगस थी और इसीलिए उन पर जो इल्जाम लगा था वो नवाज शरीफ के सहूलतकार का लगा था, जिसमें 6 साल की वो सजा थी और ताउन ना करने पर मजीद 1 साल की सजा दी थी। तो कुल उनको 7 साल की सजा इस एवनफील्ड केस में दी गई थी। तो अब देखना ये है कि जज साहब जब बुलाते हैं तो इसकी कार्रवाई कैसी होगी। कोई लीगल एक्सपर्ट ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकता है कि इसको पूरा केस को दोबारा सुना जाएगा और सिर्फ क्या इस ट्रस्ट डीड की मेरिट को देखा जाएगा, इसकी फॉरेंसिक करवाई जाएगी कि क्या मामला है। ये मेरे ख्याल से कोई लीगल एक्सपर्ट आपको ज्यादा बेहतर बता सकता है कि इसका अगर ट्रायल होना है तो वो किस तरीके से होगा। ठीक है।